اس قسم کے خیالات ظاہر کرتے کرتے حسین کا جوش اس قدر بڑھ گیا کہ وہ بےتاب ہو کے زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ جب ناتوانی زیادہ ہوئی تو قبر سے لپٹ کے بے ہوش ہو گیا۔ زمرد نے عالم پرستان سے جو مراسلت روانہ کی تھی اس نے دل کے جذبات کو یکا یک ابھار دیا تھا۔ وہ روز اپنی معشوقہ کو خواب میں دیکھتا اور روز ایک نیا خیال پیدا ہوتا۔ شاید عالم آخرت کا اتنا یقین کسی مسلمان کو کم ہوگا جتنا کہ فی الحال حسین کو تھا۔ دنیا اس کی نظر میں ہیچ تھی اور وہ اپنے آپ کو عالم نور و ظلمت کے مابین ایک برزخ میں پاتا اور بے صبری و خود فراموشی کے ساتھ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس مادی اور جسمانی جامے کو چاک کر کے عالم نور میں جا پہنچے۔ اس حالت کو بھی 1 مہینہ ہو گیا، جس کی ہر گھڑی زمرد کے کسی نئے خط کے انتظار میں گزری تھی۔ آخر انتظار کا زمانہ ختم ہوا اور ایک اور خط ملا جس کا مضمون یہ تھا: اے محبوسِ ظلمت قدائے ارض، میری جستجو میں تو حد سے گزرا جاتا ہے اور یہ نہ سمجھ کہ مجھ پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ میرے تعلقات تیرے ساتھ روحانی طور پر باقی ہیں اور یہی سبب ہے کہ اس عالم میں بھی جہاں ہر طرف سے مسرتیں ہجوم کیے ہوئے ہیں تیری طرف سے اپنا خیال نہیں ہٹا سکتی۔ تیری یاد میں یہ روحانی لذتیں بھی میرے دل سے غم کا کانٹا نہیں نکال سکتی۔ خیر، اب تو نے پورا امتحان دیا ہے اور کوئی چیز تیرے دل سے میرا خیال نہیں نکال سکتی، تو مایوس نہ ہو اور مجھ سے ملنے کا سامان کر۔ یاد رکھ کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تو مجھے پا سکے گا۔ میں تجھ سے قریب بھی ہوں اور دور بھی ہوں، لیکن جس دروازے سے تو میرے پاس آ سکے گا وہ بہت فاصلے پر ہے اور وہاں تک تو بڑی محنت اور ریاضت سے پہنچ سکے گا۔ اس کام کے لیے تجھے نفس کشی اور ریاضت بھی کرنا ہوگی اور بڑے بڑے سفر بھی کرنا پڑیں گے۔ اس طرح بے مرشد و راہبر پہاڑوں سے ٹکرانا بے سود ہے۔ اس رونے دھونے سے کچھ نہ ہوگا۔ تو اگر مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے تو اس وادی سے نکل اور کوہ جودی کی مغربی گھاٹی میں ایک بڑا غار ہے جس میں بڑے بڑے خدا شناس لوگ چلہ کشی کر چکے ہیں۔ جا، لوگ نہیں جانتے، مگر یہاں مجھے آ کر معلوم ہوا ہے کہ جس غار میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کواکب کے طلوع و غروب سے فسق و عزائم کر کے خدا کو پہچانا تھا، وہ یہی غار ہے۔ اب لوگ اس غار کو ارض شام میں بتاتے ہیں، لیکن یہ صریح جھوٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن شام میں نہیں گزرا، بلکہ اسی سرزمین میں جہاں ان کا وطن تھا اور جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہرنے کے بعد ان کی نسل سکونت پذیر ہو گئی تھی۔ اس غار میں تو 40 دن تک بیٹھ کے چلہ کھینچ اور کوشش کر کے اس مدت میں ہر چوتھے دن صرف تھوڑی سی نباتی قوت لے لایموت پر زندگی بسر کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پورے چلہ بھر میں صرف ایک صورت تیرے نظر کے سامنے ہو اور ایک خیال تیرے دل میں رہے۔ وہ صورت تو میری ہے اور خیال ان مرشد کے ملنے کا جن کے مریدوں میں شامل ہونے کو تو غار میں سے نکل کر روانہ ہوگا۔ اس چلے کی تنہائی میں تو اکثر دیکھے گا کہ میں تجھے اپنے پاس بلا رہی ہوں، مگر خبردار اس خیالی پیکر کے دھوکے میں نہ آنا۔
کہیں ذرا بھی تیرے قدم کو لغزش ہوئی تو سمجھ لے کہ مجھ سے ملنے کی کوئی امید نہیں۔ 40 دن کے بعد پچھلی رات کو اس غار اور کوہ جودی کی گھاٹیوں سے سرزمین شام کو روانہ ہو اور بغیر اس کے کہ کسی اور جگہ قیام کرے بخط مستقیم شہر خلیل میں جا۔ وہاں کے مشہور تہہ خانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی آنکھ بچا کر اتر، لوگ تجھے روکیں گے، مگر ایسی کوشش کر کہ نگہبانوں اور مجاوروں کو خبر بھی نہ ہو اور تو اندر پہنچ جائے۔ 40 دن تک ان دونوں جنازوں کے درمیان بیٹھ کے چلا کھینچ، پھر وہاں سے نکل کر شہر حلب کو جا۔ وہاں محلہ رامنہ کے عقب میں تجھے ایک چھوٹی سی مسجد ملے گی جو مسجد السماطین کہلاتی ہے۔ اس مسجد میں جا کر ٹھہر۔ دوسرے ہی دن نماز فجر کی جماعت میں ایک شخص آئے گا جو صوف کے کپڑے پہنے ہوگا اور اس کے بال لمبے ہوں گے اور ایک سیاہ کملی میں اپنا سارا جسم چھپائے ہوگا۔ اس شخص کی چھوٹی سی داڑھی میں نصف سے زیادہ بال سفید نظر آئیں گے اور اس کا عمامہ سبز ہوگا، اس لیے کہ سادات بنی فاطمہ سے ہے۔ اس نورستان میں اگرچہ وہ اور کسی معزز خطاب سے یاد کیا جاتا ہے مگر اس عالم عناصر میں اس کا نام شیخ علی وجودی ہے۔ یہ شخص اگرچہ بالکل منکسر المزاج اور سادہ وضع نظر آئے گا مگر اس کی آنکھوں سے ریاضت و نفس کشی اور جذبات روحانی زیادہ ہونے کی وجہ سے شعلے نکلتے ہوں گے۔ خوب یاد رکھ کہ جب تک تو شریف علی وجودی کے سامنے نہ پہنچے گا وہ تیری طرف توجہ نہ کریں گے۔ ان بتائی ہوئی نشانیوں سے تو انہیں پہچان لینا اور ان سے حق کا خواستگار ہونا۔ یہی شخص تجھ کو مجھ سے ملا سکتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر میرا شیدا اور آرزو مند ہے تو جب تک مقصد نہ برائے شیخ کی خدمت اور غلامی کرنا۔ اگر تو پورے 1 سال تک شریف علی وجودی کی خدمت میں رہے گا تو کوئی ایسا موقع ضرور پائے گا جبکہ وہ ایک جوش و ولولے میں آ کے انسان کو ملا اعلیٰ کی سیر کرا دینے کا وعدہ کریں گے۔ یہ دعویٰ سنتے ہی ان کے قدموں پر گر کے اپنی دلی آرزو ظاہر کرنا۔ وہ بے شک منظور کریں گے مگر اس کا خیال رہے کہ شیخ کے ہر حکم کی تعمیل خواہ تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے بے عذر و بلا حجت کرنا۔ اگر یہ سب مراحل تو نے طے کیے اور شیخ کی اطاعت میں پوری سرگرمی اور گرم جوشی دکھائی تو جان لے کہ میرا آغوش تیرے لیے کھلا ہوا ہے۔ تجھ سے زیادہ میں تیرے لیے حیران ہوں۔ بس اب جلدی اس وادی سے نکل اور میری قبر کو چھوڑ اور مجھ سے ملنے کی کوشش میں استقلال دکھا۔ تیری شیدا و مشتاق زمرد۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔